موجودہ دور میں جہاں اسلامی تعلیمات کو ہر جانب سے یلغار کا سامنا ہے، اسلام پر اعتراض کرنے والوں میں جہاں جدید تعلیم یافتہ افراد حتیٰ کہ میڈیا کا بھی سہارا ہے، تو بدقسمتی سے وہیں اسلام کا دفاع کرنے والوں کے پاس یہ سہولیات ذرا کم ہی ہیں۔ اس تناظر میں اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ دور میں اسلام کا بہترین دفاع اور اسلام کی تبلیغ و تشہیر میں جو کردار ڈاکٹر ذاکر نائک نے پلے کیا ہے وہ مثالی اور قابل تحسین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسے عالم دین ہیں جو اسلام کے حوالے سے بڑی ماڈرن اپروچ رکھتے ہیں اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض اٹھانے والوں کو انتہائی مدلل اور بہترین جواب دے کر خاموش کر دیتے ہیں۔ ان کے ذخیرہ علم کی طرح ان کی تبلیغ کا طریقہ کار بھی منفرد ہے۔ وہ انگریزی، اردو اور ہندی میں لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں اور ہر لیکچر کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن رکھا جاتا ہے جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم، ایشینز، یورپین، ہر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور بلا جھجک ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے اپنے سوالات رکھتے ہیں۔ ان سیشنز میں بارہا ایسا موقع آتا ہے کہ جب کوئی سوال کرنے والا اپنے سوال کا شافی جواب پا کر فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ آج ہم سب آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی خوبصورت ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ایک افریقی خاتون نے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ پوچھا کہ مسلمان عورتیں اپنا سر اور سینہ کیوں ڈھانپتی ہیں اور رفع حاجت کے بعد اپنے پوشیدہ حصوں کی طہارت کے لیے پانی کیوں استعمال کرتی ہیں، ان غیر معمولی سوالوں کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ وہ عورت وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ یہ آپ کو تفصیلاً بتائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ And why do they wash their private part after the urine? Yes, always. I will first answer your second question, then come to the first question. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے دونوں سوالات اتنے غیر متوقع اور عجیب تھے کہ انہوں نے مائک پر آ کر سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر میں نے یہ ٹھیک سنا ہے تو آپ نے یہ دو سوال کیے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نے اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صرف مسلمان عورتیں ہی نہیں بلکہ مسلمان مرد یعنی ہم سب یہ عمل سر انجام دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ناپاک نہیں رہ سکتے اور ہم صفائی کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واش روم جانے کے بعد پانی کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو نجاست کسی حد تک جسم پر لگی رہ جاتی ہے اسے دھو کر صاف کر لیا جائے، اور اب تو یہ بات میڈیکل سائنسز میں بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے جسم سے نکلنے والے یہ فاضل مادے جسم پر لگے رہنے سے، اپنے ماحول کے ارد گرد رہنے سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نے کہا کہ جسم سے نکلنے والے یہ مادے نہ صرف بیماریوں کا موجب بنتے ہیں بلکہ ناپاک بھی ہوتے ہیں، اس لیے دین اسلام میں ان کی صفائی کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے۔ نہ صرف تاکید کی گئی ہے بلکہ اس پورے عمل کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن، اب ہم آپ کے دوسرے سوال کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان خواتین سر اور اپنا سینہ کیوں ڈھانپتی ہیں، حجاب کیوں کرتی ہیں۔ خواتین کو حجاب کرنے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے، اور جہاں پر خواتین کو حجاب کے بارے میں تاکید کی گئی ہے وہیں مردوں کے حجاب کے متعلق بھی فرمان جاری کیا گیا۔ قرآن پاک کی سورہ النور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے، اور جب بھی تم میں سے کوئی صاحب ایمان کسی نامحرم عورت کو دیکھے تو اسے دیکھتے وقت اپنی نگاہیں جھکا لو۔ اور اسی طرح اسی سورت کی اگلی آیت میں خواتین کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب صاحب ایمان عورتیں کسی نامحرم کو دیکھیں تو اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو، اپنے سر اور اپنی چھاتی کو کپڑے سے ڈھانپ لو اور اپنے شوہر، والد، بیٹے اور تمام محرموں کے علاوہ سب سے اپنی زینت اور حسن کو چھپا کر رکھو اور نمائش نہ کرو۔ میری بہن، دین اسلام میں مردوں اور عورتوں کے پردہ کرنے کے حوالے سے 6 درجے رکھے گئے ہیں۔ مردوں کے لیے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کو کپڑے سے ضرور ڈھانپیں، جبکہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ پورا جسم کپڑے سے ڈھکا ہو، محض چہرہ اور ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ چہرہ بھی ڈھانپ لینا چاہیے، لیکن بنیادی جزو یہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ کے علاوہ سر سے لے کر پورا جسم ڈھانپے رکھنا چاہیے۔ پردے اور حجاب کے حوالے سے یہ 6 درجوں میں سے ایک درجہ ہے جس میں خواتین اور مردوں کے لیے مختلف شرائط ہیں، باقی 5 درجات میں تمام شرائط دونوں کے لیے سیم رکھی گئی ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے کہ جس سے جسم کے حصے نمایاں ہونے لگیں، یہ حکم خواتین و حضرات دونوں کے لیے ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ لباس ایسا نہ ہو کہ جس سے جسم نظر آ رہا ہو، یعنی اتنا باریک ہرگز نہ ہو کہ اس سے جسم کی جھلک ملتی ہو۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ لباس اتنا زیب و زینت والا اور اتنا پرکشش نہ ہو کہ دیکھنے والے نام محرم آپ کی جانب کھنچے چلے آئیں۔ لباس
لباس، پردے اور حجاب کے حوالے سے 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ مخالف جینڈر سے ملتا جلتا نہ ہو، یعنی نہ تو مرد خواتین کی مشابہت اختیار کریں اور نہ خواتین مردوں جیسا لباس پہنیں۔ چھٹا اور اہم درجہ یہ ہے کہ وہ لباس مشرکین یعنی کفر کرنے والوں سے ملتا جلتا نہ ہو۔ اپنے جواب کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام نے آخر حجاب کرنے کو کیوں کہا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں دیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیا کریں، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں پھر نہ ستائی جائیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو یہ آیت سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس وقت گھانا میں موجود ہیں، آپ یوں سمجھیے کہ 2 بہنیں ہوں، دونوں جڑواں ہوں، نہایت خوبصورت ہوں، اور وہ باہر جائیں اور ان میں سے ایک نے تو اسلامی احکامات کے مطابق سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے، جبکہ دوسری بہن نے آج کل کے فیشن ٹرینڈز کے مطابق مختصر کپڑے پہن رکھے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کس بہن کو چھیڑنے کی کوئی بدکار اوباش مرد زیادہ کوشش کرے گا؟ اس خاتون نے کہا کہ یقینی طور پر جس لڑکی نے مختصر کپڑے پہن رکھے ہیں اسے ستایا جائے گا، اور جس خاتون نے اسلامی احکامات کے مطابق مکمل طور پر خود کو ڈھانپ رکھا ہے اسے چھیڑنے کے امکانات کم ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بالکل درست، اگر کوئی مختصر کپڑے پہن کر گلی بازار میں نکلتی ہے تو وہ گویا اوباش اور بدکار مردوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ محض اسلام اور قرآن ہی نہیں کہتا بلکہ عیسائیت بھی اسی بات کے احکامات دیتی ہے۔ بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 اس کا ترجمہ ہے، عورتیں مردوں جیسا اور مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنیں، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہی سے ایک ایسا حوالہ لے کر آئے کہ سننے والی خاتون دنگ رہ گئی۔ انہوں نے کہا 1 کورنتھیز چیپٹر نمبر 11 اور ورس نمبر 5 to 6 کا ترجمہ یہ ہے، وہ عیسائی خواتین جو بنا سر کو ڈھانپے عبادت کریں ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ قرآن کی نسبت تو بائبل زیادہ اس معاملے پر سخت ہے۔ قرآن یا حدیث میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر عورت اپنا سر نہیں ڈھانپتی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن بائبل میں ضرور ایسے احکامات موجود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اس دنیا کی مثال سامنے رکھتے ہوئے حجاب کے فائدوں کی بات کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے؟ وہ خواتین کے حقوق کا چیمپئن بننے والا ملک امریکہ ہے، جہاں خواتین کے ساتھ سب سے زیادہ ریپ کیا جاتا ہے۔ اور واضح رہے کہ امریکہ وہ ملک ہے جہاں پر خواتین اکثر مختصر کپڑے پہنتی ہیں، اور اس حوالے سے وہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ خود امریکی سرکاری اداروں کی رپورٹ کے مطابق سال 2008 میں ہر روز تقریباً 3600 خواتین کا ریپ کیا گیا۔ اس سرکاری رپورٹ کے مطابق ہر منٹ میں ریپ کے تقریباً 2 واقعات پیش آتے ہیں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو باقاعدہ رپورٹ فائل کی گئی ہے۔ ایسے لاتعداد ریپ انسیڈنٹ ضرور ہوں گے کہ جن کے بارے میں رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ امریکہ میں اریانی کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ اس میں محض عورتوں کے کپڑے ہی ذمہ دار ہیں۔ لازمی طور پر بدکار اوباش مردوں کی ذہنیت بھی اس میں ملوث ہے، لیکن اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں تو وہ ممالک جہاں پر خواتین پردے کا اہتمام کرتی ہیں وہاں پر اس طرح کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی لیے اسلام عورت کو اپنا جسم ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے، اور جو خواتین اسلامی احکامات کے مطابق سر سے لے کر پیر تک اپنا جسم ڈھانپے رکھتی ہیں تو انہیں بری نظر سے دیکھنے کے واقعات پیش آنے کے چانسز نہایت کم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی مسلمان ایسی کبھی حرکت کا ارتکاب کرتا ہے تو دین اسلام نے اس کے لیے سزائے موت رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے سوال کیا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر امریکہ میں خواتین کو اسلامی احکامات کے مطابق ڈریس کوڈ دے دیا جائے تو کیا ریپ کے یہ کیسز بڑھیں گے، کم ہوں گے یا اتنے ہی رہیں گے؟ اس خاتون نے اعتراف کیا کہ یہ کیسز کم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب مکمل ہو گیا تو یہ عورت اپنا جواب پا کر وہاں سے روانہ ہونے لگی، لیکن پھر دوبارہ اچانک سے آ کر مائکروفون پر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی دوبارہ آمد کا مقصد جان کر مسکرا اٹھے اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتی ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کو اپنا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا ہاں۔ اس بات پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے مبارکباد دی کہ آپ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور وہیں پر موجود ایک دوسری خاتون نے اس کا سر اپنے دوپٹے سے ڈھانپ دیا۔ تو یہ صاف معلوم ہو گیا کہ اس عورت کے سوالوں کے جواب ہی نے اسے دین اسلام کی طرف آنے پر مجبور کیا ہے، اور جس حجاب پر، جس دوپٹے پر
पर वो एतराज़ कर रही थी, अब वही दुपट्टा उसके सर पर मौजूद था। दोस्तों पूरी उम्मीद है कि हम सब की ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने डॉक्टर जाकिर नाइक का अंग्रेजी का लेक्चर आपको उर्दू ट्रांसलेशन करके बताया। इस वीडियो को लाइक करके दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, हम सब के साथ जुड़े रहिए।